جس گھر میں ہم نے کھانا کھایا ایک غیر مسلم عورت آئی، اللہ اکبر، تنگ لباس پہنا ہوا، فراق پہنی ہوئی، کہ اس گھر کی ملازمہ ہے، مولانا یہ کلمہ پڑھنا چاہتی ہے، اس نے پچھلے رمضان میں پورے 30 روزے رکھے، کوئی قضا نہ کیا، لیکن مسلمان نہیں، آپ کو دیکھا، پگڑی کو دیکھا، آپ کی آنکھ میں آنسو دیکھا کہ اس کو مجھے کلمہ پڑھائے، میں نے اسے کلمہ پڑھایا، میں نے کہا یو کہ ٹھیک ہے، ہیپی ہے، خوش ہے، اس نے کہا نو، میں نے کہا بتا کہ کیسے میں خوش ہوئی، میرے بچے ہیں، میرے شوہر غیر مسلم ہے، جب وہ کلمہ پڑھیں گے تب میں خوش ہوگی، اللہ اکبر، میں نے کہا اللہ اکبر، تیرا بندہ غیر مسلم ہے، تیرے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی، میرا گھر کا گھر بے نمازی، پتہ نہیں مجھے ہنسی کیسے آ جاتی، ماں کا روٹی دینے کو دل کرے پتر بے نمازی ہو، بیٹیوں سے پوچھو تم نے کیوں سجدہ چھوڑ دیا، میرے بچوں سے پوچھو تم نے کیوں مسجد کے اندر آنا چھوڑ دیا، کیا اللہ نے آپ کا میرا بگاڑا، اتنی بڑی جامع مسجد ہے، پہلی صف کے اندر نمازی، زور اثر میں نہیں، فجر تو دور کی بات ہے، پھر وہ اپنے شوہر کو لے کے آئی، اپنے 2 بچوں کو لے کے آئی، اللہ، میں نے کہا تجھے کلمہ پڑھاؤ، کوئی پریشانی تو نہیں، کہ نہیں، رنگ کا کالا تھا لیکن دل کا بڑا صاف تھا، اللہ، ہم رنگ کے بڑے سفید ہیں، ہمارا دل پتہ نہیں کیوں کالا ہو گیا، پوری فیملی نے کلمہ پڑھا، اللہ اکبر، سب سے پہلے مولانا اس نے مجھے حیرت کے اندر ڈال دیا، سب سے پہلے کلمہ پڑھتے ہی اس کا سر ننگا تھا، پتہ نہیں کس کا رومال اس نے سر کے اوپر رکھ لیا، میرے کہا عبدالحنان، اللہ اکبر، جلدی کر، تیری نجات کا ذریعہ بن گیا، جلدی سے میں نے بیگ میں سے اپنی چادر نکال کے اس کے سر کے اوپر پتہ نہیں اپنا رومال ڈال دیا، میں کہا ہاں، اس سے اگلے دن، ہاں، جب کلمہ پڑھا، اس نے شور کو کلمہ پڑھایا، کہنے لگے مولا ان کا نام رکھو، میں نے کہا تو نے کلمہ پڑھا، تیرا نام میں نے اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ سمیہ کے نام پہ رکھ دیا، تو نے کلمہ پڑھا، تیرا نام میں نے ابو بکر رکھ دیا، چھوٹے چھوٹے ننھے مجاہد تھے، میں نے کہا ایک کا نام میں نے فاطمہ رکھ دیا، ایک کا نام میں نے محمد کا بلال رکھ دیا، اگلے دن میرے عزیزوں دوسرے جلسے میں وہ پہنچے، اللہ کی عزت کی قسم، برقع پہن رکھا تھا، چہرہ یہاں تک چھپا رکھا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور چھوٹا سا بچہ ابایا، سر کے اوپر ٹوپی، شور نے جو کل چرچوں کے اندر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا تھا، آج وہ پگڑی باندھ کر ٹوپی پہن کر ابایا پہن اڑ کر، اور یہاں کندھے پر کملی کی نسبت لے کر رومال ڈال کر جب وہ میرے پاس آیا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، مائی نیم ابو بکر، اللہ اکبر، میں نے کہا پتہ نہیں میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوا نہیں ہوا، لیکن اللہ اکبر، آمنہ کے لال محمد کا کلیجہ روزے میں ٹھنڈا ہو گیا، مسلمانوں کے محلے میں جھاڑو دینے والا جمعدار تمہارے گھروں کے کردار سے، تمہاری بیٹیوں کے دوپٹے کے کردار سے، اور اللہ والوں تمہارے کلمے کے کردار سے تم ایک علاقے کے جمعدار کو مسلمان نہ کر سکے، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اس پیغام کو پوری دنیا کے اندر لے کے جانا تھا، بتاؤ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے صرف تبلیغی جماعت کے 10 بندے رہ گئے، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا فکر نہیں ہوتا، اِلَّا اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ، میرے پیارو آج تمہیں فیصلہ کہ تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، آج تمہیں فیصلہ کر کے جانا پڑے گا، تم حضور والے بڑھ کے جاؤ گے، غلام بڑھ کے جانا چاہتے ہو، گستاخ بڑھ کے جانا چاہتے ہو، اگر گستاخ ہے نمازیں چھوڑ دو، اگر گستاخ ہو اللہ اکبر درود چھوڑ دو، قرآن کی تلاوت، اگر حضور کے غلام ہو، اللہ کے بندے ہو، اور سب سے پہلے نیت کر کے جاؤ، جان جائے چلی جائے گی، لیکن آج کے بعد 5 نمازوں میں سے کسی نماز کا سجدہ نہیں جائے گا، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت قرآن، خطیب اسلام حضرت مولانا عبدالحنان صدیقی، نعرہ تکبیر، برکات ہے خدا کی قسم، پاکستان کے ہائی فائی اسپیشلسٹ ڈاکٹر فون کر حضرت آرام کریں، ابھی 4 دن پہلے مجھے دمے کا ایسا اٹیک ہوا، بڑی ہائی دوائی، اب بھی تقریباً 6 یا 5 گولیاں کھا کے بیٹھا ہوں،
खाली पेट भी दवाई खाई, हल्का सा नाश्ता किया, फिर दवाई खाई। यकीन जानो मुझे डॉक्टर ने रोने से, ऊंची आवाज से बोलने से, तकरीर करने से मना किया। हजरत आपका दिल 56 अपर नॉर्मल यानी जितना बढ़ना चाहिए था आपका दिल बढ़ गया। फेफड़ा आपका बायां 35 से 40% सुकड़ गया है। शुगर आपकी है। यकीन जानो लोग मजाक समझते हैं। तकरीर के दौरान में पैर दबाता हूँ, घुटनों तक मेरे पैर ही सो, मुझे पता ही लगता जूता पहना हुआ नहीं पहना। वो कहते हैं बेड रेस्ट कर ले। मैंने कहा अल्लाह रेस्ट कब्र में करवा देना या अपने दीन के लिए बेआराम कर ले। अगर इस आंख के आंसू से किसी का दिल बदल जाए, किसी की जिंदगी का नक्शा बदल जाए, तो अब्दुल हन्नान के आराम से ये लाखों दर्जा बेहतर है। मेरे प्यारो तुम याद करोगे, रोने वाला खतीब हुआ करता था। क्या मैं रहूंगा? अब्दुल मुहिम मेरे पैसे बढ़ा देगा, जा अपने पैसे अपने पास रख। रिज़्क़ का वादा तो अल्लाह, तेरे जैसे 36 आदमी पैसे पीछे लेके फिरते हैं। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह, इज्जत अल्लाह देता है। मेरे पास क्या था? फैमिली समेत साउथ अफ्रीका चला गया। मेरे पास क्या है? कभी मेरे अगले हफ्ते उम्रे के लिए जा रहा हूँ, अभी पिछली दफा करके आया। मुल्कों का सफर कर मेरे पास है क्या? खुदा की कसम, दुनिया अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, लोग गाड़ियों की चाबियां फेंक देते हैं। मैंने कहा ना बाबा, अल्लाह तुझे मुबारक करे, बस मेरे ये खात्मे ईमान की दुआ करना। आप हजरात से भी गुजारिश करके जा रहा हूँ, अगले साल या उससे अगले साल कभी जलसा हो तो यहाँ स्टेज पर ऐलान हो, अब्दुल हन्नान जो आया करता था हमारे में नहीं रहा। बस मेरे अजीजों, आप अपनी जुबान से इतना कह देना, अल्लाह उसकी कब्र पे रहम फरमा दे, अल्लाह उसकी कब्र पे रहमत फरमा दे। ये आपका प्यार है, ये जुमला आपके मेरे लिए काफी हो जाएगा। मेरे प्यारो, जिंदगी है, मौत आएगी, जिंदगी के नखेड़ों को खत्म करके रख देगी। बस बचना अगर मैंने भी कोई नहीं, अगर मरना मैंने तो बचना आपने भी कोई नहीं। आज अल्लाह के बंदे बन के जाओ, सजमानों में हुजूर के गुलाम बन के जाओ। नियत करो इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज का सजदा नहीं छोड़ेंगे, पक्का भाई। मेरे बच्चों, अल्लाह अकबर। बच्चा तैयार हो के माँ के सामने आता है, बाप के सामने आए, बाप खुश होता है। जब बंदा तैयार हो के खुदा के घर में आता है तो अल्लाह देख के खुश होने लग जाता है। 5 वक्त की नमाज। बहनों को देख के को नमाज का वक्त हो गया, पढ़ लो। अम्मी जी रोटी छोड़ दो, नमाज पढ़ लो। अब्बू जी मैं दुकान पे बैठा, अब्बू मैं रेडी के पास मैं खड़े हो, तो जाओ नमाज पढ़ के आओ। आदत डालिए नमाज की। और मेरे प्यारो, रोजाना कुरान पाक खोल के दे, पढ़ो ना पढ़ो तुम्हारी बात है, चलो ना पढ़ा करो, फतवा मेरे पे लगाना ना लगाना, बस रोजाना खोल के देख लिया करो। जब खोलने की आदत पड़ जाएगी, खुदा तिलावत करने की आदत भी डाल देगा। रोजाना कुरान पाक को खोल लिया करो बस तरह के, और कहा करो अल्लाह तूने खोलने की तौफीक अता फरमा दी, अल्लाह मुझे पढ़ने की भी तौफीक अता फरमा, अल्लाह मुझे अमल की तौफीक अता फरमा। जब किसी बच्चे के लिए आप दुआ करवाओ कि मौलवी साहब दुआ चा करो बच्चा कुरान दा हाफिज बने, आपने कह दिया हमने दे दिया, उस हाफिज का क्या फायदा? अल्लाह अकबर। कुरान पढ़ना तो दूर की बात, जिसे चावल छोले की रेडी लगाना ना आती हो, दुआ करवाया करो। मौलवी साहब दुआ अच्छा करो, अल्लाह मेरे बच्चे को कुरान का हाफिज भी बनाए, कुरान का आशिक भी बना दे। जब मेरे अजीजों यार से इश्क हो जाए, यार नहीं छूटता, खुदा के कुरान से इश्क हो जाए तो फिर कुरान नहीं छूटेगा। हर वक्त आपका मेरा बच्चा आमिर भी बन जाए, आलिम भी बन जाए, कुरान का आशिक भी बन जाए। या अल्लाह, फकीर दुआ करता है जो कुरान पढ़ के मेरे जैसे भूल गया, अल्लाह उन्हें कुरान पाक याद करवा दे। जो स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े, अल्लाह कामयाब फरमा दे। या अल्लाह जो दीनी तालीम हासिल कर रहे, अल्लाह उन्हें कामयाब कर दे। दूसरी बात मेरे अजीजों, दूसरी बात, गर्मी से बचने के लिए साफा सर पे बांधते हो, बेशक गर्मी से बचने के लिए साफा सर पे बांधो। गर्मी से बचने के लिए ना बांधा करो, बल्कि हुजूर की सुन्नत समझ के बांध लिया करो। ये रुमाल बांधना, पगड़ी बांधना मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। ये छोटे छोटे बच्चे मोटरसाइकिल पे जलते हैं, साफा बांध के जाते हैं, बस नियत कर लो कि साफा बांधना हुजूर की सुन्नत है। अल्लाह अकबर। शलवार टखनों से ऊंची करना वाजिब है। अल्लाह अकबर। शलवार टखन, अल्लाह के नबी ने पिंडली को हाथ लगा के फरमाया, यहाँ तक मर्द की शलवार होनी चाहिए, ऊंची शलवार, टखनों से ऊंची शलवार होनी चाहिए। अगर चुनो वाला कुर्ता पहन लो, तेरे मुजफ्फरगढ़ की सकाफत है। शलवार टखनों से ऊंचा करना मदीने वाले की सकाफत है, मदीने वाले की सुन्नत है। जाओ जाके मेरी माँ बहनों को समझा दो, अल्लाह अकबर, तक लिबास पहनना छोड़ दे, और जब भी घर से निकले बुर्का पहन के निकले। और आप हजरात से गुजारिश करूंगा, चेहरे पर हुजूर की सुन्नत सजाओ और टखनों को शलवार के पैटों से खुला रखो। देखना फिर घर के अंदर बरकत भी आएगी, जिंदगी में खुदा की रहमत भी आएगी।
کون کون نیت کرتا ہے داڑھی رکھنے کی؟ اللہ زندگی میں برکت دے. اور سچے دل سے آج ہی کون ارادہ کرتا ہے کہ آج کے بعد دوسرا نہیں لگاؤں گا؟ ہے کوئی اللہ کا بندہ؟ سبحان اللہ. اس طرح نہیں لگانا بزرگوں، پکی بات. آج کے بعد اس طرح نہیں. بابا جی آپ بھی آج کے بعد دوسرا نہیں لگانا چاہیے. کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے کہ آج کے بعد دوسرا نہیں چلاؤں گا، کینچی نہیں لگاؤں گا سنت کے مطابق؟ اللہ کی قسم میرا ہاتھ ٹھرے نہ ٹھرے، مدینے والے کا ہاتھ ٹھر گیا ہے میرے پیاروں. اور کم سے کم مسجدوں کے اندر مزاج بناؤ، اتنا قرآن پاک یاد ہو کہ نماز کے صورتوں میں مجھے آسانی ہو، نماز مجھے صحیح طریقے کا پڑھنے آ جائے، غسل پاکی نہ پاکی کا مجھے آ جائے، غسل کے فرض سیکھو. میں بتاتا ہوں سارے میرے جیسے پڑھے لکھے بھی نہیں، سارے میرے جیسے ان پڑھ بھی نہیں ہیں. غسل کے 3 فرض ہیں، 3 فرض. میری مائیں بھی سنیں، میرے بھائی بھی سنیں، میرے بزرگ بھی سنیں، میرے بچے بھی سنیں. نہا سوتے ہوئے احتلام، کپڑے خراب ہو جائیں بیوی کے پاس جاؤ، شرعی تقاضے پورے کرو، فوراً. بڑا غسل نہیں، چھوٹا غسل تو لازمی، وضو تو فوراً کرنا چاہیے فوراً. پانی ٹھنڈا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، موٹر نہیں چل رہی، اتنا تو بوتل میں پانی ہے کہ وضو کے فرائض پورے کر لو. اور جب پانی آ جائے فوراً نہ ہو. جن کپڑوں پر، جسم کے حصوں پہ جہاں گندگی لگی ہوئی ہے پہلے اس کو دھو، کپڑے کو صاف کرو، پھر اس کے بعد غسل کا طریقہ. اور ایک کتنی بے شرمی کی بات ہے، میری بہنیں غیرت کی پڑیاں، میری بچیاں غیرت کی چڑیاں، میں ناپاک کپڑے اتار کے مشینوں کے اندر پھینک دیتا ہوں. جب میری بیٹی ان کپڑوں کو دھوتی ہے، کیا بغیرتی نظر نہیں آتی؟ کپڑے ناپاک ہوں، باتھ روم میں جا کے اس داغ والے حصے کو خود دھو، کہ تاکہ میری حیا میری بہن سے بھی بچ جائے، میری ماں سے بھی بچ جائے. پھر غسل کا طریقہ، استنجا کر لیا، پیشاب آگے پیچھے سے حصے کو دھو لیا، 3 مرتبہ ہاتھ، 3 مرتبہ کلی کی. اگر روزہ تو کلی، نہیں روزہ تو غرغرہ، پانی یہاں تک نرم ہڈی تک لے کے آئے. پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال لیا، نرم ہڈی ہلکا سا اوپر کیا، نرم ہڈی تک پانی آ گیا. پھر جیسے وضو کرتے ہیں پورا وضو کر لیا، منہ دھونا، کلائیوں سمیت، ہاتھوں سمیت، اپنے ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا، اور پیروں کی انگلیوں کا مسح کرنا، پیر دھونا. اس کے بعد شاور کے نیچے یا ڈول ڈال کر پورے جسم پر پانی ڈالنا. دیکھو محرم اٹھاپا ہے، ہماری چھاتیوں کے نیچے کا حصہ چھپا ہوا ہے، یہاں پانی کو ترانا. ہماری ناک، سنڈی، تنی کہتے ہیں، اس کے اندر پانی، انگلی گیلی کر کے پانی کو پھیرنا. چڈے انسان کے یہاں سرین کے پیچھے والا حصہ پانی نہیں جاتا، بہ جاتا ہے، ہاتھ پھیر کے یہاں پانی پہنچانا. ٹخنوں سے پیچھے جب پانی گرتا ہے، ٹخنوں سے پیچھے ہاتھ لگا کر پانی پہنچانا. کانوں کے اندر اس حصے کو، یہاں پانی نہیں آتا، یہاں کانوں کے پیچھے یہ لو کا حصہ پانی نہیں تو یہاں پھیرنا. بال برابر بھی خشک نہ رہے. آپ کا غسل بھی ہو گیا، آپ کا وضو ہو گیا. پہلے استنجا کرنا اور گندگی کو دھونا، ہاتھ دھو کر پورا وضو کرنا، غرارے کرنا اگر روزے نہیں ہیں، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اگر روزہ نہیں ہے، اگر روزہ ہے تو کلی کرنا، ناک میں پانی پہنچانا. پھر اس کے بعد وضو کر کے پورے، یعنی وضو منہ پر ہاتھ پھیر پانی ڈالنا، پورا آپ کا وضو ہو گیا. آپ اس غسل سے اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس غسل سے آپ جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی. اگر آپ دوبارہ وضو کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، لیکن وہ وضو آپ کی نماز قرآن کے لیے کافی ہو. یہ بات میری بہنوں کو سمجھاؤ. ناپاکی میں جب آ جائے، پتہ لگے کہ اب ایام گزر گئے، تو فوراً غسل کریں، فوراً غسل کریں، اللہ کے آگے جھکنے کی کوشش کریں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بچوں کو، میرے پیاروں کوشش کرو. کہتے ایک بچہ کیوں، باقی جہنم میں لے کے جانے؟ نہیں، سب بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سب بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، سب بچوں کو وکیل بناؤ، سب بچوں کو عالم بناؤ. اللہ سے چھپڑ پھاڑ کے مانگو، وہ تھوڑا دے، اس کی مرضی، جھولی بھر کے دے، اس کی مرضی، لیکن میرا دامن تو بڑا ہونا چاہیے نا اس سے مانگنے کے لیے. اگر اس کی رحمت ہے تو میرا دامن بھی بڑا ہو. اللہ میرے پتر کو قرآن کا حافظ بنا، باقی پتروں نے کیا بگاڑا؟ اللہ میرے سارے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، میرے سارے بچوں کو نبی کا عاشق بنا، نبی کا غلام بنا. اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے. مدرسہ جامع مسجد نور محمد صاحب والی بھائی، اس مسجد کے اندر ایک مدرسہ بھی ہے جس میں بچوں کی دستار بندی ہوگی. اور دیکھو میں فقیر آدمی ہوں، ہم یہ نعت خوان کا اعلان کرتے ہیں، وقت تو آپ کا